ملتان کے ایک مصروف علاقے میں حارث اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ نوکری عام تھی، گھر چھوٹا تھا مگر سکون تھا۔ ہر شام وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ زندگی میں کوئی بڑی آسائش نہیں تھی مگر ایک خاموش سی خوشی تھی۔ ایک دن حارث کے پاس ایک آفر آئی، بڑی کمپنی، بڑی تنخواہ، مگر شہر چھوڑنا پڑتا۔ حارث نے وہ آفر فوری طور پر قبول کر لی۔ اسے لگا یہی موقع ہے زندگی بدلنے کا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، کیا ہمیں سب کچھ چھوڑنا ضروری ہے؟ ہم یہاں بھی تو خوش ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسی بیویاں، ایسی لائف پارٹنرز بہت کم ملتی ہیں، اور جن کو ملتی ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کی بیویاں کم آسائشوں میں بھی خوش ہوتی ہیں۔ انہیں بس وقت چاہیے ہوتا ہے، مخلصی چاہیے ہوتی ہے۔ مگر حارث نے سنجیدگی سے جواب دیا، خوشی کافی نہیں ہوتی، سہولتیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں حارث کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن ہم جن سہولتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سہولتیں ہمیں مل تو جاتی ہیں، لیکن ہم سے ہمارا وقت چھین لیتی ہیں، اور یہ کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ لوگ شفٹ ہو گئے، نیا شہر، نئی زندگی۔ شروع میں سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، بڑا گھر، بہتر گاڑی، مہنگے کپڑے، مگر آہستہ آہستہ کچھ بدلنے لگا۔ حارث کا وقت بدل گیا تھا۔ اب وہ صبح جلدی نکلتا اور رات دیر سے واپس آتا، اور جب واپس آتا تو تھکا ہارا رہتا۔ حارث کا بیٹا بھی سو چکا ہوتا اور اس کی بیوی خاموش رہنے لگ گئی۔ گھر تو بڑا تھا مگر باتیں کم ہو گئی تھیں، اور یہ بات حارث محسوس ہی نہیں کر پایا۔ پھر ایک دن اس کا بیٹا اسکول میں گر گیا۔ چوٹ زیادہ نہیں تھی، مگر چونکہ اس کے بیٹے کو اس کے باپ کی موجودگی کی عادت تھی تو وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ اسکول والوں نے حارث کو کال کی مگر وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا، فون نہیں اٹھا پایا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہمیں اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے۔
شام کو جب وہ گھر آیا تو بیٹا خاموش بیٹھا تھا. بس اس نے آہستہ سے ایک سوال پوچھا، ابو آپ کب فری ہوں گے؟ یہ ایک سادہ سا سوال تھا، مگر حارث کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا. اسی رات وہ دیر تک جاگتا رہا. بڑے گھر کی خاموشی اسے کاٹنے لگی. اسے بڑی شدت سے وہ پرانا چھوٹا سا گھر یاد آیا، جہاں جگہ تو کم تھی مگر وقت بہت زیادہ تھا، جہاں سہولتیں تو کم تھیں مگر رشتے مضبوط تھے. وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہ گیا. اگلے دن اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک خاموش فیصلہ. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے پرانے شہر چلا جائے گا، جہاں بے شک وہ چھوٹا گھر ہو، سادہ سی زندگی ہو، جہاں آسائشیں کم ہوں مگر اس بار اس کے پاس وقت ہو، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے لیے. زندگی میں جہاں آسائشیں بہت ضروری ہوتی ہیں وہاں وقت بھی بہت ضروری ہوتا ہے. دونوں کے انتخاب میں جلدی نہیں کرنی